السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. آج ہم فرسٹ ایئر کی غزل کریں گے جو نیو بک ہماری آئی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی. اس کی پہلی غزل ہے میر تقی میر کی. میر تقی میر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، رئیس المتغزلین، غزل کا بادشاہ کہلاتے ہیں اور تغزل ان کے ہاں پایا جاتا ہے. پہلا شعر ان کا دیکھتے ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانی ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. لمبی بہر کی غزل ہے، یہ لمبے مصرے ہیں اس میں. اور یہ جو پہلا شعر ہے یہ تو زبان زد عام ہے، بہت زیادہ یہ شعر مشہور ہے. لوگ بہت زیادہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اپنے گفتگو میں. تو اس کو ایسا شعر جو بہت زیادہ مشہور ہو جائے، مقبول ہو جائے، اسے ہم بیت الغزل کہتے ہیں. تو یہ جو شعر ہے یہ بیت الغزل ہے، غزل کا بہترین شعر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا اس میں شاعر نے فلسفہ عشق بیان کیا ہے. پہلے مصرے میں وہ کہتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، ایک چیز جو دنیا میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، وہ میرے دل کا حال جانتی ہے، مگر افسوس کر رہا ہے کہ میرا محبوب ہی میرے دل کا حال نہیں جانتا. جس کے لیے میرا دل بے چین ہے، جس کی محبت میرے دل میں موجود ہے، جس کی اپنائیت مجھے بےتاب رکھتی ہے، وہی نہیں جانتا کہ میں اس کے لیے کیسے محسوسات رکھتا ہوں. یہ چیز شاعر کو دکھ دے رہی ہے، تو وہ اپنے محبوب کو بھی سمجھ لے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، تمام جو پتے ہیں، پیڑ پودے ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں، وہ بھی میرے دل کا حال جانتے ہیں، جو کہ محسوس کرنے سے عاری ہیں، جن کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، وہ بھی میرے دل کے حال سے واقف ہیں. جانے نہ جانے گل، اب یہاں پر شاعر نے دوسرے مصرے میں علم بیان کی خوبی استعارہ استعمال کیا ہے اپنے محبوب کے لیے. استعارہ میں ہم کیا کرتے ہیں، خوبی ادھار لے لیتے ہیں. تو شاعر نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کو گل یعنی پھول کہہ دیا ہے کہ سب چیزوں کو پتہ ہے میرے دل کا حال، ایک نہیں جانتا تو پھول نہیں جانتا، ورنہ سارے باغ کو یہ سب معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. اب یہاں پہ باغ بھی استعارہ ہے. باغ جو ہے وہ دنیا کے لیے استعارہ ہے کہ سارے دنیا میرے دل کے حال سے واقف ہے سوائے ایک محبوب کے، وہ میرے دل کے حال سے واقف نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ محبوب کو پتہ نہیں ہے، یعنی اس کی بے اعتنائی یا اس کی بے رخی سے شاعر نے یہ اخذ کیا ہے کہ وہ میرے دل کا حال نہیں جانتا. اگر اسے میری محبت کی شدت کا معلوم ہو تو پھر وہ ایسا سلوک میرے ساتھ نہ کرے جیسا کہ وہ کرتا ہے. ریفرنس کے اشعار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون سے آئیں گے. انہی سے ملتے جلتے. ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا. ایک اور شعر بھی آ سکتا ہے. ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اگر اس میں ہم صنعت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں صنعت تکرار لفظی ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا، جب کوئی لفظ دہرایا جاتا ہے تو اس کو ہم صنعت تکرار کہتے ہیں. جبکہ دوسرے مصرے میں نے آپ کو بتایا کہ علم بیان کی خوبی استعارہ پائی جاتی ہے. استعارہ گل بھی ہے اور استعارہ باغ بھی ہے. گل محبوب کے لیے استعارہ ہے، جبکہ باغ دنیا کے لیے استعارہ ہے. اور بچے پورے شعر کو اگر ہم دیکھیں تو ایک اور صنعت اس میں صنعت مراعات النظیر بھی پائی جاتی ہے. صنعت مراعات النظیر کیا ہے کہ جب ایک چیز کا ذکر آپ کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی چیزوں کو اس کی مناسبت سے لے کر آتے ہیں جن میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. تو اس میں آپ دیکھیں پیڑ پودے، باغ، محبوب، پھول، یہ ساری چیزیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں، اس لیے یہ صنعت مراعات النظیر بھی ہے. شعر نمبر 2. آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہیں. دوسرے مصرے میں بھی وہی موضوع ہے. شاعر اپنے محبوب کی بے رخی، اس کی سنگ دلی کا ذکر کرتا ہے کہ محبوب بہت زیادہ ظالم ہے یا برا سلوک کرتا ہے اپنے عاشق کے ساتھ. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ متکبر ہے، تکبر اور غرور نے اس کو گھیر لیا ہے. حسن تو اس کو خدا نے دیا تھا، حسین وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حسین بنایا، لیکن اب وہ یہ چیز اس کا حسن اس کا غرور بن گیا ہے، وہ اتنا مغرور ہو گیا ہے. اور اس کے سامنے شاعر کہتا ہے کہ میں نے خدا کے واسطے بھی ڈالے، اپنی محبت، اپنے دل کا حال بیان کیا، اس سے رحم کی بھیک مانگی، محبت کی بھیک مانگی، خدا کا بھی واسطہ دیا، مگر اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. اور کب موجود خدا کو، دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ تو ایسے مغرور ہو گیا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن وہ میرا خدا کا واسطہ دینے پر بھی وہ نہیں، اس کا دل پگھل رہا. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خود پسند ہو گیا. وہ مغرور، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا کا مطلب ہے خود پسند. خود سے محبت کرنے والے نے شاید خدا کو بھی بھلا دیا ہے کہ یہ حسن دینے والا تو اللہ ہے.
اور وہ ان چیزوں کو بھی بھول چکا ہے کہ یہ حسن بھی عارضی ہے، ہمیشہ نہیں رہتا، اور یہ ساری چیزیں، لیکن وہ اس قدر اپنے حسن کے، اپنے خوبصورتی کے نشے میں چور ہے کہ اس کو تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، خدا کا واسطہ دینے پر بھی اس کا دل نہیں پگھلتا۔ دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں پہلے لفظ کب استعمال ہوا ہے، کب موجود، تو کب جو ہے یہاں پر صنعت استفہام ہے، یا تعجب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، صنعت استفہام بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے مصرے میں بچے ایک صنعت ہے خدا خدا کرنا، یہ محاورہ ہے۔ جب بھی کسی شعر میں شاعر محاورہ استعمال کرتا ہے تو اسے ہم صنعت اراد مثل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر صنعت تکرار بھی ہے اور اراد مثل بھی ہے، کیونکہ خدا خدا ریپیٹ ہوا ہے تو وہ تکرار بھی ہے۔ اچھا، اس میں ریفرنس کا شعر آپ دیکھ لیں، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ وہی چیز یہاں پہ بھی کہ جیسے شاعر نے کہا کہ اس کا محبوب ظالم ہے اور یہاں تک کہ وہ متکبر ہو گیا ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ شعر نمبر 3، عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس نے اپنا وارہ جانے ہے۔ شاعر خود پر کسی حد تک افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں عاشق سے زیادہ سادہ کوئی شخص نہیں ہے، کہ عاشق دیکھیں ایک تو اپنا دل لٹا دیتا ہے، عشق کر بیٹھتا ہے جانے انجانے میں، اور اپنے دل کا نقصان سب سے پہلے کر بیٹھتا ہے۔ یہی اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ اس کا دل اس کے قابو میں نہیں ہے، دل محبوب جیسے ظالم شخص کو وہ دے بیٹھا ہے، اور پھر وہیں پر بھی نہیں رکا بلکہ مزید کہ وہ اپنے محبوب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اس کا محبوب تو ظالم ہے۔ روایتی شاعری کا جو محبوب ہے وہ سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اور وہ بے رخی کا رویہ اپناتا ہے اپنے عاشق کے ساتھ۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ جی کے زیاں کو، اپنی زندگی بھی دے دے گا، دل تو دے ہی چکا ہے، اور اس کو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی بھی اگر میں اس پہ لوٹا دوں تو اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس اپنی جان لٹا کے بھی محبوب پہ فائدے میں رہوں گا۔ اچھا، بہت اچھے انداز میں بڑا خوبصورت پہلو ہے یہاں پر میر نے جس چیز کو موضوع بنایا ہے کہ سادگی ہی اصل محبت ہے۔ اتنا سادہ بن جانا، کیونکہ آپ چالاکیاں جہاں پہ کرتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی، وہاں جذبات نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ گیمبلنگ کریں گے اور یہ چیزیں۔ تو جب سادگی ہے کہ آپ محبوب پر سب کچھ واری ہیں، اس کی محبت اتنی اہم ہے یا وہ شخص اتنا اہم ہے کہ آپ اس پہ اپنا سب کچھ فائدہ نقصان نہیں دیکھتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے محبت ہے، تجارت نہیں ہے، فائدہ اور نفع یا نقصان نہیں دیکھا جاتا، یہ بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی لٹا کر وہ خوشی ہی محسوس کر رہا ہے کہ محبوب کا ایک پیار بھرا جملہ مجھے نصیب ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اپنا دل دے بیٹھنے کے بعد، اس کے اتنے ظلم برداشت کر لینے کے بعد بھی جو محبوب ہے وہ ایک پیار بھری نگاہ بھی عاشق پر نہیں ڈالتا۔ یہ بڑا ایک جو ہے وہ بری چیز ہے جو عاشق کو سہنی پڑتی ہے۔ ریفرنس کا شعر دیکھیں، مریض عشق نہ مخلص ہو اپنے ساتھ اگر، طبیب لاکھ بھی چاہے شفا نہیں ہوتی۔ ایک اور شعر، نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجئے۔ اگلا شعر دیکھیں، چارہ گری بیماری دل کی، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ اب کہتا ہے چارہ گری کا معنی آپ کہہ لیں علاج کرنا، کسی کی داد رسی کرنا، کسی کو حوصلہ دینا۔ تو کہتا ہے بیماری دل کا جو علاج ہے، یعنی ظاہر ہے شاعر اپنی بات کر رہا ہے کہ وہ عشق کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، محبت کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ محبوب کی ایک پیار بھری نگاہ۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں رسم شہر حسن کے رہنے والے لوگ، یعنی تمام محبوب، یہاں پہ اب شاعر صرف اپنے محبوب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے جو محبوب ہیں ان سب کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کو تڑپا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اپنی محبت میں تڑپنے والے عاشقوں کی دلجوئی کرنا ان کے شہر کی رسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں شاعر کہہ رہے ہیں حسیناؤں کا شہر، آپ آسان اس کو کر لیں شہر حسن کو، کہ حسیناؤں کے شہر میں یہ روایت نہیں ہے کہ عاشقوں پر رحم کیا جائے، بلکہ عاشقوں پر تو ظلم کیا جاتا ہے، عاشقوں کو تڑپا کر ہی محبوب خوشی محسوس کرتا ہے۔ شاعر کا محبوب بھی اس کے دل کی بیماری جاننے کے باوجود اس کا مداوع نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کا علاج جانتا ہے۔ عاشق کی تکلیف کا علاج صرف اور صرف محبوب کے دو پیار بھرے بول ہیں۔
مگر وہ روایتی محبوب کا انداز ہی اپنائے گا، کیونکہ روایت نہیں ہے، محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ظالم ہی رہے ہیں، تو روایت سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ محبوب کو پتا ہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہا ہے جیسا کہ سب چاہنے والے کرتے ہیں، یا جیسا اس نے دیکھا ہے سب کو کرتے ہیں، اس لیے وہ ان سے ہٹ کے کچھ نہیں کر رہا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایک محبت کا انداز میر کا ویسے ہے، دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں تو وہ ورنہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جس میں وہ کسی حد تک اپنے محبوب کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا محبوب تو اتنا ظالم ہو نہیں سکتا، وہ لازمی میرے دکھ کا مداوع کرتا، لیکن اس کے ہاتھ بندے ہیں، وہ رسم و رواج جو ہیں پرانے ان کے زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، ان میں جکڑا ہوا ہے، اس لیے وہ ان سے بغاوت نہیں کر سکتا، وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے، حالانکہ وہ تو میرا بہت ہی معصوم اور کمزور دل کا، نازک دل کا مالک ہے میرا محبوب، وہ ضرور مجھ پر محبت کی عنایت کرتا، لیکن چونکہ وہ اس شہر کے رسم و رواج کا پابند ہے، اس لیے وہ ایسا کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ دلبر ناداں کا معنی آپ کیا کریں گے؟ نہ سمجھ محبوب، نہ سمجھ ہے وہ، ورنہ وہ ظالم نہیں ہے، لیکن وہ نہ سمجھ ہے، وہ چاہ کر بھی مجبور ہے کہ وہ مجھ سے ہمدردی نہیں کر سکتا۔ اس میں ریفرنس کا شعر دیکھیں، نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ مجھے اگلا شعر دیکھیں، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے۔ اب اپنے محبوب کی جو کہہ لیں منافقت ہے اس کو موضوع بنایا ہے شاعر نے اس شعر میں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب محبت، وفاداری اور مہربانی جیسی باتوں سے بالکل ناواقف لگتا ہے، جیسے اس کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور عاشق کے لیے اس کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ منفی رہا ہے۔ وہ بالکل اس طرح سے کہتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنے عاشق کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں۔ جبکہ دوسری طرف عاشق پر طنز کرنا اسے آتا ہے، اس کی بے چینی اور بےتابی کا مذاق اڑانے میں وہ ماہر ہے، اشارے کنائے میں وہ اپنے محبوب کو برا بھلا بھی کہتا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ عاشق کے موجود ہوتے ہوئے رقیب سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا، یہ سب کچھ اسے آتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو محبت کی، عنایت کی، وفاداری کی کوئی رمز سے وہ واقف نہیں ہے، ویسی کوئی عادت اسے نہیں آتی۔ محبوب کو یہ سب بہت اچھے سے آتا ہے، مطلب شاعر نے اب یہاں پر کیوں موضوع بنایا ہے، یہاں محبوب کی بے رخی اور اس کی کہہ لے دوگلے پن کو، اس کی منافقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ محبت، وفاداری اور مہربانی جیسی عادات سے واقف ہے، اور وہ انہیں کن پر نچھاور کرتا ہے؟ اپنے دوستوں پر، اپنے عزیزوں کے لیے تو وہ ایسا بن جاتا ہے، مگر جب عاشق کی باری آتی ہے تو صرف طنز، تلخ کلامی اور ایسے ہی الفاظ اس کے پاس رہ جاتے ہیں جن سے عاشق کے دل کو مزید تکلیف پہنچے۔ میر کے اس شعر کی عکاسی جو ہے وہ ایک داغ دلوی کا شعر ہے، وہ اس شعر کی بہت اچھی عکاسی کرتا ہے۔ جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ اگلا شعر دیکھیں، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تما کو عشق کا مارا جانے ہے۔ اب شاید یہاں پہ کہتے ہیں کہ محبوب کو اگر ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص اس کی محبت میں گرفتار ہے یا اس سے عشق کرتا ہے، تو پھر وہ تو دنیا کی کوئی اذیت، دنیا کا کوئی دکھ نہیں چھوڑتا کہ جو وہ اپنے عاشق پہ کوئی مصیبت نازل نہ کرے، کوئی ظلم و ستم اس پر نہ ڈھائے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی تکالیف اپنے عاشق پر برسا دے۔ وہ ایسا سلوک کیوں کرتا ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ بالکل اس کے انداز سے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ عاشق کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور شاعر اب دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی عشق کا مارا ہوں، میں تو پہلے ہی نہ تواؤں، جس بے دل میرے پاس دل نہیں ہے، وہ تو محبوب کو دے بیٹھا ہے، بے تاب، اور ظاہر سی بات ہے محبت اسے بے چین بھی رکھتی ہے ہر وقت۔ اور تیسری چیز بے تاب و تما، کہتے ہیں میرے جسم میں تو طاقت ہی نہیں رہی، اس عشق نے مجھے بے حال کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ ویسے تو اگر دو طرفہ محبت ہو تو اس میں بربادی نہیں ہے، خوشی ہے، لیکن یک طرفہ محبت انسان کو اذیت دیتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی ناتواں ہوں، عشق کی وجہ سے میں پہلے ہی بہت برے حال میں ہوں، میں تو عشق کا مارا ہوں۔ اور اوپر سے اب یہ دیکھیں بڑا اچھا انداز ہے، میر یہاں پہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ میں عشق کے ہاتھوں تو تباہ ہو چکا ہوں، لیکن
میری سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ میں نے تم جیسے پتھر دل محبوب سے محبت کی ہے، اس لیے تم مجھ پہ ظلم و ستم، مزید ظلم و ستم کر کے اپنی خود کو پریشان نہ کرو، اپنی طاقت مجھ پہ ضائع نہ کرو، کیونکہ میں تو پہلے ہی بہت برے حال میں ہوں، میں زندہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ جس کا تم جیسا ظالم محبوب ہو اس کے لیے تو موت ہی ایک نجات کا حل ہوگا، کیونکہ میں نے تمہیں خدا کے واسطے بھی دیے، ہر طرح سے میں نے تمہیں محبت کا یقین دلانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ریفرنس کے شیریز میں آپ میر ہی کا ایک شعر ہے وہ لکھ لیں۔ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ اب اتنی بڑی بات بھی میر نے اسی لیے کہی ہے کہ محبوب کی بے رخی کی وجہ سے۔ ایک اور شعر دیکھیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اس شعر میں بچے اگر سند کی بات کریں تو پہلے مصرے میں آپ دیکھیں کیا کیا فتنے، تو یہاں پہ ہم اس کو سند استفہام نہیں کہیں گے، کیونکہ شاعر نے سوال نہیں کر رہا، وہ پوچھ رہا نہیں ہے کہ بھی کون کون سی مصیبتیں وہ نازل کرے گا، بلکہ یہ ایک تعجب میں اور ایک حیرت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ تکرار ہوگی، سند تکرار ہم اس کو کہیں گے اور استفہام نہیں کہیں گے۔ آخری شعر دیکھیے، تشنہ خوں ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخیے کش، دمدار آب تیغ کو اس کے آپ گوارا جانے ہے۔ اچھا، اس کے پہلے میننگز لکھ لیں۔ تشنہ خون، خون کا پیاسا، ناداں نا سمجھ، تلخی کش جس نے بہت سی اذیتیں برداشت کی ہوں، تلخیاں برداشت کی ہوں، دمدار تیز دھاری والی چمکتی تلواری، بلکہ دمدار آب تیغ اس پورے کا معنی ہو جائے گا تیز دھاری چمکتی ہوئی تلوار۔ آپ کا معنی یہاں پہ ہم چمک بھی کر سکتے ہیں اور پانی بھی۔ آسان الفاظ میں اگر پہلے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں مفہوم، پھر میں اس کی تشریح کر دیتی ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میر اپنے خون کا خود پیاسا ہے، وہ خود کو اذیت دینے کا شوقین بن چکا ہے، خود کو اذیت دے کے اسے شاید خوشی ملتی ہے۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں وہ کہتا ہے کہ وہ محبوب کی جلی کٹی باتوں کو بھی پانی کی طرح پی جاتا ہے، اسے کچھ پریشانی نہیں ہوتی، محبوب کی برا سلوک بھی اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس کے کاٹ دار جو باتیں ہیں وہ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ وہ پانی کی طرح انہیں پی جاتا ہے۔ تشریح آپ اس کی دیکھیں، پہلے تو ہم بتائیں گے کہ یہ غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے، میر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میر اپنے خون کا خود ہی پیاسا ہے، وہ خود ہی اپنی جان لینے کے در پہ ہے، محبوب کو الزام نہیں دیتا۔ ایک اور محبت کا انداز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے خون کا پیاسا ہوں، اپنی جان کا خود دشمن ہوں، میرا محبوب میرے ساتھ کچھ برا نہیں کر رہا، میں اپنی ذات پہ خود تلخیاں برداشت کرتا ہوں، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ یہاں پر تو سکون ہے ہی نہیں، تو چاہے وہ اذیت اگر محبوب کے ہاتھوں مل رہے تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی تیز دھاری چمکتی تلوار کی جو وار ہیں وہ بھی مجھے تکلیف نہیں دیتے، اور وہ وار کیا ہے، اس کی باتیں، اس کے طنز، اس کی برا سلوک، برا رویہ، اس کا نظر انداز کرنا، ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ تیز دھاری چمکتی تلوار کے وار ہیں، مگر وہ بھی میر کو برے نہیں لگتے۔ اچھا، میر کے ہاں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہی ہوگا، غم دوراں بھی ہے، غم جانا بھی ہے، یہ پوری غزل تو خیر غم جانا میں ہی تھی، محبوب کا غم جو ہے وہ ہمیں میر کے ہاں غالب نظر آتا ہے، تو لیکن شاعر کا حوصلہ دیکھیں آپ کہ وہ پھر بھی اپنے محبوب کو برا نہیں کہتا، بلکہ خود کو برا کہہ رہا ہے کہ میں خود اپنے خون کا پیاسا ہوں، محبوب کی بے رخی تو مجھے مزہ دیتی ہے، محبوب کا مختلف رویہ، سب سے جدا جو رویہ ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرے دلی جذبات سے واقف ہے، اور وہی روایتی انداز ہے کہ شاعر کے لیے یہی بہت بڑی خوشی ہے کہ وہ مجھے نفرت سے دیکھتا ہے یا وہ مجھے نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں، تو یہ چیز ہی میر کو خوشی دیتی ہے، اس لیے کہتا ہے محبوب کا کوئی قصور نہیں، بلکہ میں خود اپنی جان کا دشمن ہوں۔ اس میں آپ ریفرنس کا ایک شعر ایڈ کر سکتے ہیں، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ تھی بچے پہلی غزل، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔